قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اور ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، جن و انس کے آقا، عرشی و فرشی کے آقا، ملائک کے آقا، ساری کائنات کے آقا جناب محمد، سارے مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ نہیں آیا، سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع ہو اور اتنی آواز ہو، ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ اس دل کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پڑھو کہ بنگلہ دیش میں تم پڑھ رہے ہو اور آواز مدینہ طیبہ پہنچے۔ ہاں، مدینہ طیبہ تک آواز پہنچے، میرے آقا کے دربار تک آواز جائے اور یہ پیغام جائے کہ رینگا میں بیٹھے مسلمان میرے آقا آپ پر درود پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا قبر اطہر میں اپنے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ مبارک اٹھا کر یہ دعا کر دے کہ اللہ رینگا میں آنے والے سب انسانوں کی مغفرت فرما دے۔ مزہ تو تب آئے نا میرے بھائی۔ میں کب سے سن رہا ہوں، ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو گرانا نہیں چاہتا۔ میرے لیے آپ کی عزت میری عزت سے زیادہ بلند و بالا ہے، لیکن ہم سب کی عزت قدموں پہ ڈال دیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میرے آقا کا نام اس ممبر سے اور اس اسٹیج سے کئی بار لیا گیا، لیکن میں نے دیکھا ای آ اور او کی آواز تو اس سے بہت آئی ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی۔ بہت افسوس ہے، یہاں ہی ہا اور ہو سب بولا سب نے اور پورا مجمع گھما دیا، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں گونجی گئی۔ میرے دوست، آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، یا شیطان نے غفلت میں ڈال دیا ہے، ایک مرتبہ اگر کسی شخص کی صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہو جائے، اس مجمع والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، 10,000 لاکھ کہتے ہیں، مجھے تو گنتی نہیں آتی، لیکن اتنے انسانوں کا عظیم جمع غفیر یہاں جمع ہو اور ایک آدمی بھی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بول دے اور اس کا سن کر دوسرے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بول دے، سارے مجمع کی مغفرت کے لیے یہی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، کافی ہے۔ میں اپنی بات تو کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ جو میں سوچ کے آیا تھا کہ آج کے مجمع کے لیے کہنا ہے وہ بعد میں کروں گا، پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا، وہ سن لیجیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہے نا، کہے جی۔ حضرت سیدنا حسن بصری، سارے مل کر کہیں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، شیخ رینگا رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام سید العرب والعجم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولیں گے، بزرگان دین کے نام کے ساتھ آپ نے رحمت اللہ علیہ ضرور کہنا ہے۔ کم از کم اتنی دیر ضرور کہیں جتنی دیر تک میں یہاں اسٹیج پہ ہوں، پھر بعد میں آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اتنی دیر جتنی دیر تک میں یہاں ہوں، کم از کم کے درجے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بزرگان دین کے نام کے ساتھ جب میں رحمت اللہ علیہ کہوں تو آپ سب نے مل کر کیا کہنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ جب میں رضی اللہ عنہ کہوں تو آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور میں میرے آقا، آپ کے آقا، نانا ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا نام لوں تو آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
صلی اللہ. بھائی یہ بزرگوں کا مجمع ہے، یہ مشائخ کا مجمع ہے، یہ اکابرین کا مجمع ہے، یہ ذاکرین کا مجمع ہے. یہاں سے تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے اور علماء کرام کا مجمع ہے. اگر اس مجمع میں بھی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا نہیں سیکھا اور بولے نہیں تو پھر کون سا مجمع ہوگا جس مجمع میں بیٹھ کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے؟ اس لیے بھائی میں تو کم از کم اس حد تک تو قبول نہیں کرتا کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی زبان خاموش رہے، کوئی زبان خاموش رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حسن بصری، ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں پھر اپنی بات کروں گا. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، ایک مہیلا آئی. امی بنگلہ بولتے پرینا، ہاں امی بنگلہ بولتے پرینا، کسو کسو بجھی، زیادہ نہیں جاتی ہے، بس کسو کسو بجھی. دعا کربا بھائی، اپنا دعا کربا ہمارے واسطے کہ ہمیں بنگلہ آ جائے. آمین بولو نا. اللہ کرے ہم کو جلدی جلدی بنگلہ آ جائے تاکہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بنگلہ زبان میں گفتگو کروں انشاءاللہ. ابھی تو تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے، کسو کسو بجھ لیتا ہوں میں، لیکن بولتے پرینا. دعا کروا اپنا کہ میں بھی بولنا شروع کر دوں انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت حسن کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہیلا آئی، آ کر کہنے لگی حضرت ہماری ایک بیٹی تھی، جوان تھی، فوت ہو گئی، جوان بچی تھی، فوت ہو گئی. حضرت نے کہا کیا ہوا؟ پھر فوت ہو گئی. ہر انسان نے اپنے وقت پہ چلے جانا ہے، کبھی جوان چلا جاتا ہے، کبھی بوڑھا چلا جاتا ہے، کبھی بیمار چلا جاتا ہے، کبھی صحت مند چلا جاتا ہے. آج کل کی دنیا تو اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ بندے کو ادھر سے اس دنیا میں جاتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. پہلی زمانے میں تو آدمی بڈھا ہوتا تھا، پھر بیمار ہوتا تھا، پھر بستر سے لگ جاتا تھا، پھر کہیں جا کے مرتا تھا. آج ہر چیز فاسٹ ہو گئی. ادھر سے بٹن دباؤ آپ انگلینڈ میں ہیں، ادھر سے بٹن دباؤ آپ امریکہ میں ہیں، ادھر سے بٹن دباؤ آپ آسٹریلیا میں ہیں. ایک ایک منٹ میں، ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی آواز پہنچتی ہے. جب دنیا فاسٹ ہو گئی تو اب موت بھی فاسٹ ہو گئی کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بندہ ادھر بیٹھا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے مر گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو ہم نے دیکھا تھا، اس کو دیکھا تھا ٹھیک ٹھاک تھا، کہاں چلا گیا؟ کتنے لوگ ایسے چلے جاتے. تو کہا یہ تو موت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. شاید تم غفلت میں ہو پر موت غفلت میں نہیں. شاید تم غفلت میں ہو موت سے، لیکن موت ہر وقت تیرا پیچھا کر رہی ہے، قبر تیرا پیچھا کر رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر روز، روزانہ، ایوری ڈے، روزانہ قبر 7 مرتبہ، روزانہ قبر 7 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے. 7 دفعہ روزانہ قبر انسان کو پکارتی ہے. 7 دفعہ کہ انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود. او مجھ سے غافل انسان، او مجھ سے غافل انسان، تم مجھے بھول گئے ہو، میں بھولا نہیں ہوں تمہیں. میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں ظلمتوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. یہاں کیڑے مکوڑے بہت ہیں دنیا سے. اس کیڑے مکوڑے کو بھگانے کی دوائی لے کر آنا. یہاں نہیں ملے گی تمہیں دوائی. اگر تمہیں چاہیے کہ تمہاری وحشت دور ہو جائے تو دنیا سے اپنے ساتھ مونس اور غمخوار لے کر آنا. تم چاہتے ہو کہ تمہاری اندھیری قبر کی دور ہو جائے تو یہاں روشنی نہیں ملے گی، دنیا سے روشنی لے کر آنا. کیڑے مکوڑے کے گھر ہوں، بھگانے کے لیے دنیا سے دوائی لے کر آنا. وہ دوائی کیا ہے علماء کرام آپ کو بتائیں گے. وہ روشنی کیا ہے یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے. وہ مونس کون ہے جس کو لے کر ہم جائیں گے تو قبر کی زندگی، ایک لمبی زندگی، قیامت تک کی صبح کے لیے وہ آپ کے ساتھ قبر میں بیٹھ کر گپ شپ مارے گا.
اور وہ آپ کا دل خوش کرے گا، اور وہ آپ کے لیے سکون کا اور آپ کے لیے انسیت کا سامان پیدا کرے گا۔ وہ کون ہے؟ ہمارے ابا چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے پردادا چلے گئے، ایک زمانہ گزر گیا آدم علیہ السلام سے۔ جو لوگ اپنی قبر میں لے کر گئے ہیں وہ تو بہت سکھ میں ہیں، اور جو لوگ بغیر مونس اور غمخوار لے کر گئے ہیں وہ آج تک پریشان حال ہے، اور قیامت تک کی صبح کے لیے پریشان حال رہیں گے۔ میرے دوست، یہ کام ہم نے اور آپ نے اس زمین پر رہ کر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے۔ دیکھو، قبر میں دوائی مارنے والی دوائی نہیں ملے گی، کیڑے مکوڑے کو بھگانے والی دوائی نہیں ملے گی، قبر میں روشنی کرنے کے لیے بتی کا انتظام نہیں ہوگا، قبر میں مونس اور غمخوار نہیں ملے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹی مر گئی تمہاری، جوان تھی، فوت ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی زیادہ نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ چلی گئی ہے۔ تو حضرت میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے کہ قبر میں وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے یا خراب زندگی گزار رہی ہے۔ اگر وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے تو میں خوش ہوں گی، اور اگر وہ خراب زندگی گزار رہی ہے تو میں پیچھے سے اس کے لیے خوب روؤں گی، دعائیں کروں گی، قرآن شریف کی تلاوت کروں گی، صدقہ خیرات دوں گی۔ تو حضرت مجھے اس کو دیکھنا ہے، اور آج تک میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ کوئی وظیفہ ہو تو بتا دو، میں آپ کے پاس وظیفہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ کیوں جی، ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے دوست چلے گئے ہیں جن کو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کام کا ہے۔ نوٹ کر لینا، لکھ لینا، معلوم کر لینا، اور گھر جا کے اس وظیفے کو کرنا، اس نیت کے ساتھ کرنا، اللہ میرا دوست چلا گیا، میرا ابا چلا گیا، میری اماں چلی گئی، میری بہن چلی گئی، میرے دوست چلے گئے، اے اللہ میں نے ان کو خواب میں دیکھنا ہے، یہ وظیفے کی برکت سے میری ملاقات کرا دو۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ عورت آئی اور کہا میری ایک بیٹی مر گئی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اگر وہ ٹھیک ہے تو میں بھی بہت خوش ہوں گی، اور اگر وہ قبر کی زندگی میں بہت خراب ہے تو میں بہت اس کے لیے دعائیں کروں گی، قرآن شریف کی تلاوت کروں گی، صدقہ خیرات دوں گی، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کروں گی، تاکہ اس کی برکت سے قبر کی زندگی اس کی آسان ہو جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے الہاکم التکاثر آتی ہے؟ اس عورت نے کہا آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں صرف اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ہاتھ کھڑے کریں گے کہ جن کو الہاکم التکاثر آتی ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ یاد کر لیں۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے، بہت چھوٹی صورت ہے، یاد کر لیں گے یاد ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر کو یاد کر لینا بہت چھوٹی صورت ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتا دو ساتھ ساتھ، ابھی ذہن میں آ گئی۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا کہنا ہے صحابہ کرام کے ساتھ؟ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، رضی اللہ عنہ۔ مجمع تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ میرے آقا نے پوچھا ان سے کہ ہے تم میں سے کوئی جو رات کو سونے سے پہلے، گمئی جانے سے پہلے 1000 آیت قرآن شریف کی پڑھے؟ ہے تم میں کوئی ہے جو سونے سے پہلے، گمئی جانے سے پہلے 1000 آیت قرآن شریف کی پڑھے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کس میں طاقت ہے؟ سارا دن کام کر کے آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کھاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، 1000 آیت پڑھنا۔ یہ حافظ قرآن جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں، اپروکسیمیٹلی تقریباً 6666 آیتیں ہیں کل قرآن مجید کی۔ تو اس میں 1000 آیت کا پڑھنا ایسا ہے جیسے 5 پارے کا پڑھنا۔
5 پارہ پڑھنے کی طاقت کون رکھتا ہے روز رات کو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم روز رات کو سونے سے پہلے 1000 آیت پڑھیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں، کیا تمہیں وہ آیت نہ بتا دوں کہ تم پڑھو گے، پڑھنا تمہارا کام ہوگا اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 1000 آیت پڑھنے کا ثواب نصیب فرما دیں گے۔ پڑھنا تم نے ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، پڑھنا تھوڑا ہے، بہت چھوٹی آیت ہے، 6 آیت 7 آیت 8 آیت ہے اور چھوٹی چھوٹی آیت ہے۔ پڑھنا تمہارا کام ہوگا اور رب اکرم کا کام یہ ہوگا فرشتے لکھیں گے کہ اوہو اس آدمی نے چھوٹی سی سورت پڑھی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں کیا لکھا؟ کہا ہم نے لکھا اس نے چھوٹی سی سورت پڑھی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، میرے آقا نے، میرے محبوب نے ان سے وعدہ کیا ہے جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 آیت کا ثواب لکھیں گے۔ اس لیے فرشتوں اس نے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لی ہے، تم اس کے نامہ اعمال میں 1000 آیت کا ثواب لکھ دو۔ چھوٹی سی سورت ہے آپ میں وعدہ لیتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہے کوئی آپ میں سے جو پابندی کے ساتھ روزانہ رات کو یہ سورت پڑھ کے سوئے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ الحمدللہ۔ میں ایک نعرہ لگا دوں؟ آپ کہیں تو نعرہ لگا دوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام، 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 قرآن، 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 علماء حقہ اور شیخ رنگا۔ الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے وعدہ کیا نا سونے سے پہلے وہ سورت پڑھو گے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر بولتے نہیں جب تک کہ مالک بلائے نا۔ وہ تو زبان بھی نہیں کھولتے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں کھولتے جب تک وہ نہ کہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ان ہوا الا وحی یوحا، میرے محبوب بولتے وہی ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اردو کے شاعر نے کہا ہے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجاتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اللہ کے پیغمبر ان کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کی ان کی بات کی ہے۔ میرے آقا نے کہا، اللہ نے کہا ہے سمجھو کہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں 1000 آیت پڑھنے کا ثواب لکھ دوں گا۔ اب آپ پڑھے 2 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ اپنے لیے پڑھ لیں، ایک دفعہ ابا کے لیے پڑھ لیں اگر فوت ہو گئے۔ امار چلی گئی ہے، اماں کے لیے پڑھ لیں ایک دفعہ، بڑی صورت نہیں ہے۔ بھائی چلے گئے، بھائی کے لیے پڑھ لیں۔ استاد جی چلے گئے، استاد جی کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے پیر و مرشد چلے گئے ہیں، پیر و مرشد کے لیے پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا تمہارا کام ہوگا اور مالک کا تمہارے نامہ اعمال میں 1000 آیت کا ثواب لکھ دینا ہے۔ اور وہ آیت و سورت کون سی ہے؟ سورہ الہاکم التکاثر، بس اتنی صورت ہے۔ الہاکم، میرے ساتھ پڑھیں گے سب مل کر، سارے مل کر۔ ایک منٹ میں حضرت شیخ رنگا مدذل العالی کی وساطت سے آپ حضرات کو مبارک دیتا ہوں کہ انتہائی مبارک محفل میں آپ حضرات تشریف لائے۔ میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے بھی اس مجلس میں حاضر ہونے کا مقصد شیخ مدذل العالی کی زیارت کرنی، ان علماء کرام کی زیارت کرنی اور ان کی باتوں کو سننا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں بیان نہ کروں، اس لیے کہ امی بنگلہ بجینا، امی بنگلہ بولتے پر ہی نہ، ہم کو آتی نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا ہماری جگہ پر کوئی بنگلہ زبان میں بیان کر کے ان کو فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بیان کرنا ہی پڑے گا، اس لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں آپ حضرات کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنے مقدس محفل میں آپ تشریف لائے ہیں، اتنے مقدس نام پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت رنگا مدذل العالی کی خدمت میں
ان کو گواہ بنا کر، ان کو واسطہ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے اللہ ارادے انہوں نے کیے ہیں، تو مرتے دم تک ان ارادوں پر انہیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو مرتے دم تک یہ سورت مطہرہ، یہ سورت مبارکہ روزانہ رات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صرف ان کو نہیں، ارے میری دعا ختم نہیں ہوئی، میری دعا ختم نہیں ہوئی، اے اللہ ان کو نہیں، یہ جب گھر جائیں تو اپنے گھر والوں کو بتائیں، بتائیں گے تو ڈبل ہو جائے گا۔ یہ جتنا مجمع ہے اگر یہ گھر جا کر کہیں گے اس سے زیادہ ڈبل ہو جائے گا۔ اور پھر اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، جوانوں کو سکھائیں، نوجوانوں کو سکھائیں، بوڑھوں کو سکھائیں۔ ایک اس کو تبلیغ کے طور پر اس کو پھیر دے کہ آج ہم رنگا گئے تھے جامعہ توکلیہ میں اور ہم نے یہ سورت سیکھی ہے اور ہم نے یہ سورت کا فائدہ سیکھا ہے اور یہ سورت کی فضیلت معلوم کی ہے، تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو۔ ایک شیخ رنگا رحمت اللہ علیہ کی روح، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں بولتا نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ شیخ رنگا رحمت اللہ علیہ کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور ہمارے حضرت شیخ رنگا مدظل العالی خوش ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آپ پہ اتریں گی۔ تو یہ سلسلہ اب جاری رکھنا ہے، اس سورت کو سب نے پڑھنا ہے، ساروں کو پڑھانا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بہت زبردست صورت ہے، بس اتنی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، ایک آیت ایک دن میں یاد کر لو تو اگلے ہفتے آپ حافظ ہو جائیں گے اس صورت میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ، میں میری وہ بات یاد رکھنا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ عورت آئی اور سارا کہاں، حضرت نے فرمایا تمہیں سورہ الہاکم التکاثر آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ انہوں نے کہا گھر جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ لینا، عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جاؤ سارے معمولات سے، تو سونے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھنا، 4 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ الہاکم التکاثر پڑھنا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر یہی سورت پڑھنا الہاکم التکاثر، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھنا، گویا ایک رات میں 4 رکعت میں چاروں مرتبہ یہی سورت پڑھنا۔ اس کے بعد دعا کر کے سو جانا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتے کے اندر 11 دن کے اندر تمہیں تمہاری بیٹی خواب میں سفنے میں نظر آ جائے گی۔ سفنا بولتے ہیں، خواب کو کیا بولتے ہیں؟ سپنا، سپنوں میں تمہاری بیٹی نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ چلی گئی۔ دوسرے دن صبح حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، وہ عورت ان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ حضرت نے کہا شاید سمجھی نہیں ہوگی، واپس پوچھنے کے لیے آئی ہے سورت کون سی ہے، کیسے پڑھنا ہے، ابھی تو ایک رات ہوئی ہے۔ حضرت جب گزرے ان کے پاس سے، اس نے سلام کیا اور اس نے کہا حضرت نے کہا واپس سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں اور آج رات میں نے جا کے وہ وظیفہ بھی کیا ہے، لیکن میں نے بیٹی کو خواب میں بھی دیکھا ہے، لیکن انتہائی پریشان ہے اور عذاب کی کیفیت میں ہے۔ کہو کیا بولیں گے ہم؟ استغفر اللہ۔ کیا کہیں گے؟ سب مل کر کہو نا، استغفر اللہ۔ عذاب میں آگ ہے، آگ میں چاروں طرف سے آگ ہے اور آگ نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور وہ لڑکی آگ کے بیچ میں اور پریشان ہے اور آگ میں جل رہی ہے اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی جا کے دعا کرو۔ وہ لڑکی روتی ہوئی وہ عورت چلی گئی، حضرت نے بھی اس کے لیے دعا کی، اس کی اماں بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، صدقہ دے رہی ہے۔
قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے، جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس عورت نے کیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، کچھ تھوڑے دن گزرے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سو گئے تو دیکھا خواب میں ایک حسین عورت ان کے خواب میں آئی، انتہائی خوبصورت عورت، انتہائی خوبصورت۔ حضرت نے جب دیکھا وہ عورت آئی اور آ کے کہتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے مجھے پہچانا؟ حسن بصری رحمت اللہ نے کہا نہیں، شکل سے تو جنت کی حور لگتی ہے، لیکن اگر تو جنت کی حور نہیں ہے، دنیا کی عورت ہے، تو میں نے تم کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا بالکل نہیں پہچانا؟ اس نے کہا نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا میں وہی عورت ہوں، وہی لڑکی ہوں کہ جس کی اماں آپ کے پاس آئی تھی وظیفہ لینے کے لیے۔ وہ تو تیری اماں تو بتا کے گئی کہ تو عذاب میں ہے، تجھے تو تارکول پہنایا گیا ہے، تجھے تو آگ میں ڈالا گیا ہے، تیری بوٹی، تیری ہڈی، تیری چمڑی جل رہی ہے، اور تو انتہائی حسین اور حسن کی پری بن کے آئی ہے۔ یا میں خواب دیکھ رہا ہوں وہ غلط ہے، یا تمہاری اماں نے دیکھا وہ غلط ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے نہیں حضرت، میری اماں نے دیکھا وہ بھی سچا خواب ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سچا خواب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت عذاب میں ہو اور میں دیکھ رہا ہوں ایک عورت رات میں ہو، کیسے ہو گیا اتنا جلدی؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جب میری اماں نے دیکھا مجھے عذاب تھا، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ہے میری بیٹی بتاؤ اللہ نے کس وجہ سے تم کو بخشا ہے؟ یہ یہاں سے پوائنٹ شروع ہوتا ہے، آپ غور سے سنیے گا، ابھی غور کریں، وہ ساری باتیں پچھلی غور سے نہیں سنی کوئی بات نہیں، یہ سنیں غور سے کہ اللہ نے تمہیں اس عذاب سے کس طرح راحت میں ڈال دیا، معذبین میں سے اللہ نے تمہیں منعمین میں کیسے داخل کر دیا، یہ بتاؤ۔ تو عورت کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہم تو سب عذاب میں تھے، اس قبرستان میں لاکھوں مردے ہیں، اور اس میں اس عورت نے بتایا اتنے ہزار بندے میری طرح عذاب میں تھے، اتنے ہزار بندے، ہزاروں بندے میری طرح عذاب میں تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا قبرستان سے، تو قبرستان سے گزرتے گزرتے اچانک اس کی نظر قبرستان پہ پڑ گئی۔ اس نے کہا یہاں سے تو میں قبرستان سے گزر رہا ہوں، تو چلو ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخش دوں۔ اس نے ایک مرتبہ، غور سے سنیے گا، اس آدمی نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر قبرستان والوں کو بخش دیا، صرف ایک دفعہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا کر دی اللہ سے کہ اللہ اس قبرستان کے جتنے بھی مردگان ہیں ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز درود شریف۔ کہا جب وہ درود شریف اس نے پڑھا، اللہ نے قبول کر لیا، تو جس کے درجے بلند تھے پہلے ہی وہ جنت میں تھے، اللہ نے اس درود شریف کی وجہ سے ان کے درجے بہت بلند کر دیے، اور جتنے لوگ عذاب میں تھے اس ایک آدمی کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے سب کو عذاب سے نکال کر راحتوں میں اور نعمتوں میں پہنچا دیا۔ آپ نے غور کیا؟ ایک مرتبہ درود شریف۔ تو اگر یہاں ہم سینکڑوں دفعہ درود شریف پڑھیں اور دن رات میں سینکڑوں دفعہ پڑھیں، ارے ہم تو اس با وفا نبی کے امتی ہیں نا میرے بھائیو۔ ہم کون ہیں؟ ہم اس با وفا نبی کے امتی ہیں کہ جو کہیں بھی ہم کو بھولا نہیں۔ مجھے بتاؤ نا وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس با وفا نبی نے ہم کو بھلا دیا ہو، ہم کو یاد نہ کیا ہو۔ خدا کے واسطے ذرا سوچو کہ اس با وفا نبی نے کون سی ایسی جگہ ہے
23 سالہ زندگی میں، نبوت کی زندگی میں اس با وفا نبی نے ہم کو بلا دیا ہو. کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ سنا دو. ارے کوئی اپنی محبوبہ کے سامنے آ جائے نا، محبوبہ کے سامنے، تو پچھلی ساری باتیں بھول جاتا ہے. کوئی اپنے شیخ کے سامنے آ جائے، پچھلی ساری باتیں، کسی نے سلام دیا ہو سلام بھول جاتا ہے. کوئی اپنے عاشق و معشوق کے سامنے آ جائے، دنیا کی باتیں اوروں کی باتیں بھول جاتا ہے، خود بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے آؤ میں تم کو لے چلتا ہوں. معراج شریف کی رات میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زمین سے آسمانوں کی طرف چلے ہیں. اللہ اکبر. یہ پہلا آسمان گیا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں آسمان گیا. سارے آسمان چلے گئے، اللہ کی پاک بارگاہ میں پہنچ گئے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ان سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. اب اللہ نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، سارے پردے بھی ہٹا دیے، اللہ کا دیدار بھی ہو رہا. اللہ نے پوچھا پیارے محمد کیا لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ پیارے محمد کیا لائے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری جتنی قول کی عبادتیں ہیں، زبان سے جتنی عبادتیں کی ہے، میں نے اپنے فعل سے جتنی عبادت کی ہے، جتنے مال سے عبادت کی ہے، یہ اللہ یہ 3 تحفے ہیں، یہ تحفے میں آپ کے لیے لایا ہوں. یہ تمام زندگی کی عبادتیں میں نے صرف اور صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے. اے اللہ یہ 3 تحفے ہیں آپ کی خدمت میں. اللہ نے فرمایا اچھا پیارے آپ 3 تحفے لائے ہیں تو میری طرف سے بھی 3 تحفے لے جائیں. اللہ آپ کیا تحفہ دیں گے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پہلا تحفہ السلام کا، ورحمت اللہ ہے میری رحمت کا، وبرکاتہ اور تیسرا میری برکت کا. پیارے آپ 3 تحفہ لائیں، میری طرف سے آپ کو بھی 3 تحفہ. اللہ نے 3 تحفہ لیا، 3 تحفہ دیا. اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جن کے لیے مار کھائی 10 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا نام لیتے لیتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لہو لہان ہو گئے. آج وہ عاشق اور معشوق آمنے سامنے ہیں، آج وہ حبیب و محب و محبوب سامنے ہیں، لیکن یہ امت بھولی نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو. یہ امت بھولی نہیں. اللہ تحفے دے رہے ہیں، تحفے لے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو غریب امت یاد آ گئی. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ یہ صرف تحفہ آپ کا میرے لیے نہیں، میری امت کے لیے بھی اس تحفے میں حصہ شامل کر دیجیے. یہ امت، یہ با وفا نبی کی بے وفا امت کہاں بھولے ہمارے آقا ہم کو، اور ہم انہیں بھولے جا رہے ہیں، ہم ان کو بھول رہے ہیں. یہ بات اچھی نہیں، یہ بات اچھی نہیں. تو میں کہہ رہا تھا وہ شعر سن لیجئے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کسی نے فرمایا سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، نور ہی نور ہے. مصطفیٰ منہ سے جو بولتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. مصطفیٰ منہ سے جو بولتے ہیں وہ قرآن کی تقریر ہے. دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے دوستو میرا خیال ہے میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے کچھ بات کہنی تھی، لیکن اگر یہی پیغام آپ تک پہنچ گیا کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر درود پاک بھیجنا ہے، اور دن رات کے 24 گھنٹے میں کم از کم 100 مرتبہ
100 مرتبہ چھوٹا سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ چھوٹا سے چھوٹا درود شریف دن رات کے 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھ لے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی روح مبارکہ پر ایصال ثواب کر دے، یقین کیجئے اس دن جب کہ کوئی ہماری مدد کو آنے والا نہیں، اس دن کوئی ہماری سفارش اور شفاعت کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اس دن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ پکڑ کر جب تک ہم کو جنت میں داخل کر کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر، اور جتنا زیادہ ہو جائے، وہ اردو میں ایک مقولہ ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا، چائے میں جتنا گڑ اور جتنا شوگر ڈالو گے چائے اتنی میٹھی ہوگی، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ۔ بعض اکابرین ایسے ہیں کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، پر ہمارے آپ کے اکابرین میں، ہمارے اکابرین میں 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور بعض اکابرین کے بارے میں نے سنا، دیکھا نہیں، 50,000 والوں کو تو میں نے اتنا دیکھا ہے کہ اگر میں گننا شروع کر دوں ان کے نام تو انگلیوں کے پورے ختم ہو جائیں، مگر ان اکابرین کی تعداد ختم نہ ہو جن کے روزانہ کے معمولات میں 50,000 سے زیادہ حدیث شریف کا وظیفہ ہے، دوسرے وظیفے الگ، لیکن صرف درود شریف کا وظیفہ 50,000۔ اور میں نے اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، آپ کے بڑوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے دیگر معمولات کے علاوہ دن رات کے 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 1.25 لاکھ۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اس لیے شروع کریں 100 سے، پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچ گیا اور میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے کے اس قدر فائدے ہیں کہ علماء کرام آج تک اس کے فائدے نقل کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک کی صبح کے لیے نقل کرتے چلے جائیں گے۔ میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی مولائی قطب الاقطاب حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ نے فضائل درود شریف پر ایک کتاب لکھی، اور کتاب تو حضرت نے بہت لکھی، 100 سے زیادہ لکھی۔ حضرت کا اپنا خود کا خواب ہے، حضرت کا اپنا خود کا واقعہ ہے کہ ایک رات کو میں خواب میں سو گیا ہوں، خواب میں سویا، ماتھے کی آنکھ بند ہوئی، قسمت کی آنکھ جاگ گئی، دل کی آنکھ کھل گئی، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت فرماتے میری لکھی ہوئی سب کتابیں موجود ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے اوپر جو کتاب ہے وہ فضائل درود شریف تھی، سب سے اوپر۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ فضائل درود شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد قبول ہو گئی۔ اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس میں دیکھیں، سنیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث پاک کے پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ دعا ہے میری اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی میری آخری سانس کے نکلنے تک، اور اللہ تعالیٰ اس مجمع میں آئے ہوئے ایک ایک فرد کی انتقال کے آخری جب انسان کا رشتہ، سانس کا رشتہ بدن کے ساتھ ٹوٹ رہا ہو، اس وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، سارے مل کر لا الہ الا اللہ، جو جتنا زور سے پڑھے گا، جتنی آواز سے آئے گا، یہ بزرگان دین، یہ اہل حقہ گواہ بنیں گے قیامت کے دن۔ اے اللہ ان بزرگان دین کو، ان علماء حقہ کو گواہ بنا کر، اے اللہ ہم تیرا کلمہ ان کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہمارا کلمہ ان کی امانت کے طور پر رکھتے ہیں، قیامت کے دن جب تو ان سے ملائے گا یہ ہماری امانت ہمارے حوالے کریں گے، اور اے اللہ تو اس امانت کے صدقے ہماری مغفرت اور نجات کر دے گا۔ آئیے ہم ان بزرگوں کو گواہ بنا کر، ان کو کلمہ سنا کر، ان کو ہماری امانت ان کے حوالے کرتے ہیں، مل کر زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی امانت ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر تو نے پیدا کیا، تیرا کرم تیرا فضل، ہم نے تو لکھا نہیں تھا کہ ہمیں مسلمان بنانا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا۔ اے اللہ تو نے پیدا ہوتے ہی ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دلوائی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کسی ہندو کے گھر میں، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا نہیں کیا، ہم نے عرضی بھی نہیں لکھی تھی، پھر بھی آپ نے ہم کو اسلام اور مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اے اللہ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جب دنیا سے رخصت ہونا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کرنا۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔